ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله العظيم. محترم بزرگان دین اور عزیزان گرامی، اس وقت ہمارے پورے ہندوستان کے اندر ایک فضا قائم ہوئی ہے. چاروں طرف ہر شخص کی زبان پر گویا کہ ایک ہی بات ہے، وہ ہے وقف ترمیمی بل کے بارے میں. لیکن یہ بات صرف ان لوگوں کی زبان پر ہے جو جانتے ہیں. جو نہیں جانتے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وقف کیا چیز ہے اور بل کیا چیز ہے، کیا مقصد ہے بل لانے کا، یہ بل کیوں لایا جا رہا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا. جو لوگ جانتے ہیں اس کی اہمیت کو، وہ اس اہمیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس کی اہمیت کو، تو اس کے لیے وہ پریشان ہیں اور گشت کر رہے ہیں، لوگوں سے جا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس کے نقصانات کو جانتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں نقصانات بتا کر کے کہ اگر یہ بل سنسد میں پاس ہو جائے گا تو اس کے کیا کیا نقصان ہوں گے، نقصانات اکٹھے ہوں گے جن کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. چونکہ علماء کرام کی عمیق گہری نظر ہوتی ہے، انہوں نے دیکھا، سمجھا اور آواز اٹھائی اور عوام کو اس سے آگاہ کیا. چونکہ عوام کو آگاہ کرنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے، اور علماء کرام ہر زمانے کے اپنے عوام کو آگاہ کرتے چلے آئے ہیں، ہر وقت تنبیہ کرتے چلے آئے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک علماء کرام اپنے عوام کو آگاہ اور تنبیہ کرتے رہیں گے. صحیح اور غلط کی پہچان دلانا علماء کرام کی ذمہ داری ہے، وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں. اب عوام میں سے جو اس کو سمجھ رہا ہے اس کی حقیقت کو، تو ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور جو اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، اس کی حقانیت کو نہیں پہچانتا، اس کے فوائد اور نقصانات کو نہیں جانتا، تو پھر علماء کرام کی باتوں کو نظر انداز کر رہا ہے. اور جو نظر انداز تو ابھی کر رہا ہے، لیکن جب ایک ایسا وقت آئے گا کہ علماء کرام کی پیشین گوئیاں سامنے آئیں گی، تب پریشان حال ہوگا. بہرحال ابھی میں نے جو قرآن کریم کا آیت کا ایک جز پڑھا تھا آپ کے سامنے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، قرآن کریم کی آیت ہے. یتیموں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی امداد کرنے کے بارے میں. جب تک کوئی شخص زندہ ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، کسی کو 1000 روپے دے دیے، 10,000 دے دیے، 1,00,000 دے دیے، مدد کر سکتا ہے. مرنے کے بعد وہ کیسے مدد کرے؟ مرنے کے بعد غریبوں کی مدد کیسے کرے؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسان صورت بتائی ہے. مسجد بنا دو، وقف کر دو، مدرسہ بنا دو، وقف کر دو. جس کام کے لیے کوئی کنواں کھدوا دیا کہ بھئی اس کنویں سے لوگ پانی پئیں گے، اس کنویں سے لوگ پانی پئیں گے، اب اس کو وقف کر دو عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے. جس چیز کو تم نے وقف کیا ہے، جو اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا، چاہے تم زندہ ہو یا وفات پا جاؤ. یہ آسان شکل بتائی ہے، شریعت نے ہمیں اس کی رہنمائی فرمائی ہے. اس کو کہتے ہیں ہم لوگ صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ، ایک مرتبہ صدقہ کر دیا اور اس کا ثواب جاری ہے. کب تک جاری ہے؟ قیامت تک، جب تک لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب جاری رہے گا.
کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. کام صرف ایک مرتبہ کیا ہے، ثواب آپ کو بارہا ملتا چلا جا رہا ہے. چنانچہ شریعت مطہرہ میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی جو تعمیر کرائی، وہ 2 بچوں سے، سہل اور سہیل 2 بچوں سے خریدی تھی. خریدنے کے بعد اس زمین کو وقف کر دیا اور وہاں پر مسجد نبوی تعمیر کرائی. ایک وقف یہ ہو گیا. ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں بھی شریک ہوا. جب یہودی کی موت کا وقت آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے یہ وصیت فرمائی کہ میرے پاس یہ 7 باغات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جیسے چاہیں تصرف فرمائیں. میں نے اس تمام باغات کا اختیار آپ کو دے دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے بعد، اس کے انتقال کے بعد ان تمام باغات کو وقف کر دیا. ایسے ہی خیبر فتح ہوا. خیبر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جائیداد آئی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھی، لیکن انہوں نے اس کو وقف کر دیا، پسندیدہ مال کو وقف کر دیا. یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے، پتہ چلے کہ وقف اسے کہتے ہیں. اپنے پسندیدہ مال کو خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں. کیوں خرچ کر دیا؟ ہم ہیں جب تک زندہ ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم جب تک زندہ ہیں تب تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا ہم جب تک چاہیں جس کو چاہیں غریبوں کو پہنچاتے رہیں، بیواؤں کو پہنچاتے رہیں. لیکن کوئی ایسی شکل بھی تو ہونی چاہیے ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے. تو شکل یہی ہے، صدقہ جاریہ کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرائی، مسجد نبوی. اس وقت چھوٹی مسجد تھی، اتنا بڑا علاقہ نہیں تھا، احاطہ نہیں تھا، لیکن جو زمین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر اس کو وقف کر دیا. اپنی جانب سے وقف کیا. آج تک اس کے اندر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ثواب میں پہنچ رہا ہے. جو باغ وقف کیا تھا اس باغات پر جو خرچہ آتا ہے وہ وقف کی کمیٹی کی طرف سے آتا ہے، اور پھر جو اس کی آمدنی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام آمدنی اس میں سے اس کے باغ کا خرچہ نکال کر کے تمام کی تمام غربا میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن کچھ نااہلوں کی وجہ سے جھول آ گیا اس کے اندر. جو آمدنی ہے اس کا حساب کتاب کم ہو گیا، خرچے کو بڑھا کر کے دکھایا. آمدنی کتنی آئی اس کو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو جو کمیٹیوں میں جھول آنے لگا، جس کی وجہ سے غیروں کی، اغیار کی ہم پر نظر پڑی، ہماری زمینوں پر نظر پڑی، وقف کی زمینوں پر نظر پڑی کہ اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، کہاں سے اتنی آمدنی آئے گی، کہاں سے کیسے استعمال ہو رہا ہے. یہ زمین ان کو لگتا ہے خالی پڑی ہے، اس کا استعمال نہیں ہو پا رہا. جبکہ جس واقف نے اس کو وقف کیا تھا اس لیے وقف کیا تھا تاکہ یہ جو ہم نے زمین دی ہے، وقف کی ہے، یہ چراگاہ ہے، اس کے اندر جانور جب چریں گے تو اس کا ثواب ہمیں پہنچے گا. لیکن آج وہ چراگاہ نہیں رہی، کسی اور کو بیچ دی یا کسی اور کو استعمال میں دے دی. وہ استعمال کر رہے ہیں، سستے داموں پر لے لی، استعمال میں لا رہے ہیں، اور وقف کے پاس اس کی آمدنی نہیں ہو پا رہی. جبکہ زمین حساب کتاب میں کس کی آ رہی ہے؟ وقف کے. آمدنی اس کی 5% بھی نہیں ہے. تو جب یہ نظر پڑی کہ اتنی ساری زمین بیکار پڑی ہے، ان کیا لگتا ہے ان کو بیکار پڑی ہے، تو پھر اس پر ناجائز طریقے سے یا کسی اور طریقے سے ناجائز کو جائز بنا کر کے قبضہ کیا جائے. اسی لیے اس سلسلے میں بل لایا گیا. الحمدللہ یہ بل اب تک پاس نہیں ہوا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید بھی یہی ہے، اور لوگوں کی فکر جیسے کام کر رہی ہے، لگتا ہے یہ کہ انشاءاللہ پاس بھی نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں اب تک اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو، ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کی حقانیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جو ہمارے قبرستان جس واقف نے وقف کیے تھے وہ تو بیچارہ دفن ہو گیا، چلا گیا وقف کر کے.
اس نے جو زمین وقف کی تھی، اب اس کے اندر دوسرے مسلمان دفن ہو رہے ہیں، دوسرے مسلمان دفن ہو رہے ہیں۔ اب جب ہمارا نمبر آ گیا، ہمارا جب نمبر آ گیا تو ہم بھی اسی میں دفن ہوں گے، قبرستان میں، وقف کی زمین میں۔ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ یہ اگر بل پاس ہو جاتا ہے، تو وہ جو وقف کی زمین ہے وہ کسی اور کے قبضے میں چلی جائے گی۔ جب اس کا قبضہ چینج ہو جائے گا، جو وقف کے انڈر میں آتی ہے، وقف سے ہٹ کر کے ملکیت اس کی تبدیل ہو جائے گی۔ جب اس کی ملکیت تبدیل ہو جائے گی، پھر جب اس کی ملکیت تبدیل ہو جائے گی، پھر وہ جیسا چاہیں گے اس کے اندر تصرف کریں گے، کیونکہ وہ اس کے مالک بن بیٹھے۔ جب اس کے مالک بن بیٹھے تو اب وہ جیسا چاہیں اس کو خرچ کریں، جیسا چاہیں استعمال کریں۔ تمہاری زمین، تمہارے قبرستان، مسلمانوں کی زمین، مسلمانوں کے قبرستان، مسلمانوں کو اگر دفن ہونے کے لیے اجازت مانگیں گے تو اجازت لینی پڑے گی، اور اگر وہ کہیں کہ ہم اس پر فیس لیں گے تو فیس دینی پڑے گی، وہ کہیں کہ ہم بیچیں گے تو خریدنی پڑے گی، کیونکہ وہ مالک بن بیٹھے۔ جبکہ وقف کی زمین کا مالک سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوتا۔ جس نے وقف کر دیا، واقف نے وقف کر دیا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہو گئی، اب اس کا مالک اللہ ہے، کوئی مالک نہیں ہے اس کا۔ اب یہ ناجائز طریقے سے جائز بنانا چاہ رہے ہیں اور مالک بننا چاہ رہے ہیں۔ تو ہماری زمین جب ہم دفن ہونے جائیں گے تو ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا۔ کیا بڑھ جائے گا؟ 1-2 گز زمین خریدنی پڑے گی ہمیں دفن ہونے کے لیے، خریدنی پڑے گی دفن ہونے کے لیے۔ تب احساس ہوگا موت بھی کتنی بھاری پڑ رہی ہے، مرنا بھی کہ اب کہاں جائیں۔ اپنے گھر میں دفن کر لو، جب اپنے مردوں کو قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے پھر اپنے گھر میں دفن کرو گے، اور اپنے گھر میں کب تک دفن کرو گے؟ کتنی زمین ہے رہنے کے لیے؟ 50 گز تو بڑی مہنگی پڑ رہی ہے لینے کے لیے، خریدنے کے لیے، رہنے کے لیے زمین بڑی مہنگی پڑ رہی ہے، دفن ہونے کے لیے اور خریدو۔ پھر ہم کو اپنی زمین مردوں کو دفن کرنے کے لیے خریدنی پڑے گی۔ یہ جو قبرستان کی مثال دے رہا ہوں، ہماری مسجدیں ہیں، جب ان کے وقف کے انڈر سے نکل کر اس سرکار کے قبضے میں آ جائیں گی تو وہ جب چاہیں گے، جیسا چاہیں گے تصرف فرمائیں گے۔ ہم کو چاہے اجازت دیں نماز پڑھنے کی، چاہے نہ دیں، ان کے مالک ہیں۔ چاہے جب چاہیں گے تالا لگا دیں گے کہ چھٹی آ جاؤ، آج اتوار ہے، آج مت آؤ۔ جب چاہیں گے تالا لگا دیں گے، اور جب چاہیں گے آؤ نماز پڑھو، فیس لگے گی، نماز پڑھنے پہ بھی فیس لگے گی۔ مدرسے میں بچے بھیجو پڑھنے کے لیے، مدرسے کے وقف کے ہیں، وہ سارے کے سارے وقف کے مدرسے سب کہاں چلے جائیں گے؟ سرکار کے انڈر میں۔ پھر اگر تمہارا بچہ جو MBBS پڑھتا ہے، پھر اس سے توازن کیا جائے گا۔ ہمارا بچہ اگر حافظ قرآن بنانا ہے، مدرسے میں بھیجنا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر مدرسے کے لیے ہمیں فیس دینی پڑے گی، جس طرح MBBS پڑھانے کے لیے فیس دینی پڑتی ہے، حافظ قرآن بنانے کے لیے فیس دینی پڑے گی۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے دنیا کے اندر ہماری حالت کیسی ہے، ہماری حالت کیسی ہے۔ انگریزی پڑھانے کے لیے تو ہمارے پاس پیسہ کہیں نہ کہیں جوڑ لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو جب حافظ قرآن بنانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے ہمارے پاس، تو کیسے بنائیں گے؟ پھر ہمارے معاشرے کے اندر حافظ قرآن کی کمی پیدا ہو جائے گی، علماء کی کمی پیدا ہو جائے گی، اور جب علماء کی کمی پیدا ہو جائے گی تو نہ اہلوں کو امام بنایا جائے گا، نہ اہلوں کو مدرس بنایا جائے گا، نہ اہلوں کو محتمم بنایا جائے گا، نہ اہلوں کو ذمہ داری سونپ دی جائے گی۔ جب نہ اہلوں کو ذمہ داری سونپ دی جائے گی، قیامت کی نشانی پائی جائے گی، گویا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، نہ اہلوں کو امیر بنایا جانے لگے گا۔ اس سارا کا سارا سسٹم ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور اس لیے ہمارے بڑے ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، اور رہنمائی کر رہے ہیں کہ ابھی بھی جاگ جاؤ۔ انہوں نے QR کوڈ دیا ہے، اس کو اسکین کرو، ای میل کرو۔ ای میل کرنے سے کیا ہوگا؟ ای میل کرنے سے آپ کی رائے پہنچ جائے گی کہ ہم اس بل کو نامنظور کرتے ہیں۔ جب آپ کی رائے وہاں تک پہنچے گی، آپ کی رائے وہاں تک پہنچے گی تو آپ کی گنتی پہنچے گی، تو کتنے لوگوں نے رائے دی ہے کہ اس کے خلاف۔ ہمارے ہندوستان میں جمہوری حکومت ہے، یہاں ووٹ الیکشن سے ہوتے ہیں، تو وہاں ہر ایک ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ آدمی کس درجے کا ہو، آدمی چاہے کسی درجے کا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، وہاں سب برابر ہیں۔ MBBS ڈاکٹر ہو یا کوئی جھولا چھاپ ڈاکٹر ہو، سب برابر ہیں۔ بس رائے رکھتی مانے کہ ایک آدمی کی ایک رائے، ایک آدمی کی ایک رائے، کسی کا دیتا ہے وہ۔ تو ایسے ہی رائے مانگی جا رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ چاہیے ہم لوگوں کو اپنے اپنے موبائلوں سے ای میل کریں اور سپورٹ کریں، اس تنظیم کو آگے بڑھائیں، تاکہ وہ تنظیم اپنا مقدمہ لڑے اور اس بل کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہوا مکمل طور پر نہیں ہوا، آج نہیں تو کل وہ کوشش پھر کریں گے اس کو، کیونکہ ان کی نظر جب جم چکی ہے اس پر، ان کی نظریں جم چکی ہیں۔
اور جب کسی کی ناجائز طریقے سے نظر کسی کی جائیداد پر جم جاتی ہے تو پھر ہٹائے نہیں ہٹتی. آپ اپنے علاقے میں دیکھ چکے ہوں گے, جب کسی ناجائز طریقے سے کوئی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو پھر طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے. جو مالک ہوتا ہے اس کو جیل میں ہی بھیج دیتا ہے تاکہ کچھ کہہ نہ سکے, یا کسی اور طریقے سے اس کو سائڈ سے ہٹا دیتا ہے. جب سائڈ سے ہٹا دے گا تو خود مالک بن جائے گا. بہرحال یہ ان کا معاملہ, ہمارا معاملہ سیم جیسے بتا رہا ہوں میں ایسے سن لو. یہ جو اپنی رائے دینا چاہتے ہو, ابھی دینے کا وقت ہے, ابھی ہمارے پاس دینے کا وقت ہے. ابھی ہم اپنی رائے پیش کریں, اسکین کریں اور اپنی رائے پہنچا دیں کہ ہاں ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ ڈرنے والے بہت موجود ہیں, ڈر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا, ہم رائے دیں گے کہیں ایسا نہ ہو جیسے سرکار اور لوگوں پہ بلڈوزر چلا رہی ہے تو ہمارا کیا ہوگا کہ یہاں سے نہ ہو ہماری گرفتی پہ آ جائے بلڈوزر لے کے. بھائی تم اکیلے تھوڑی نہیں ہو, اور اگر اپنی مسجدوں, قبرستانوں, مدرسوں کی حفاظت کے لیے جان دینا پڑے تو پیچھے ہٹنا چاہیے مسلمان کو. یہ بزدلی کی علامت ہے, تم پیچھے ہٹ رہے ہو. ہر مسلمان کو پیش رہنا چاہیے. جان دینے کی بات آئے اپنی مسجد کے لیے تو جان دینے کو تیار, مال دینے کی بات آئے تو مال دینے کو تیار, تن من دھن سے قربان رہنا چاہیے مسجد و مدرسے کے لیے. اور ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. اگر ہماری رائے پہنچ گئی سرکار کی نظر میں اور کل کو بلڈوزر لے کے آ گیا ہمارے گھر پہ تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. ابھی ایک زندہ میں جاوید مثال ہے ابھی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کے خلاف صرف گیاپن سونپا تھا اور وہاں ہنگامہ کسی اور نے کیا, نام کسی اور کا آ گیا, اور جس کا نام آ گیا اس کی کروڑوں کی سمپتی پہ بلڈوزر چلا دیا. اور اس شخص نے کیا کہا؟ صرف اپنی زبان سے ایک لفظ بولا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تھی. یہ گھر کچھ نہیں ہے, میری ساری جائیداد دنیا سب چھن جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کچھ قربان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر سب کچھ قربان ہے. ایمان تو ایسا ہونا چاہیے بولنے والے کا. کروڑوں کی سمپتی خاکستر کر دی, ملیا میٹ کر دی, پھر بھی اس بندے کے ماتھے پر شکن نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ناموس رسالت پر سب کچھ قربان ہے. ہم ہیں کہ ہم ڈر رہے ہیں, پیچھے سے ہٹ رہے ہیں, جبکہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارا معاشرہ سب ساتھ میں ہے. کیوں ساتھ میں؟ کیونکہ مسجد کا ٹھیکہ صرف ایک امام کا نہیں ہے, ہمارے پورے محلے کا ہے, پورے معاشرے کا ہے. مسجد کا یا مدرسے کا ٹھیکہ صرف ایک آدمی کا نہیں ہے. یہ قبرستان کا ٹھیکہ صرف قبرستان کی کمیٹی کا نہیں ہے. یہ تمام مسلمان ممالک کا ہے, تمام مسلمانوں کا ہے, ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا. ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی آواز اٹھائے, اپنی آواز کو بلند کرے اور سرکار تک یہ بات پہنچائے کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے. تو اس لیے دروازے پر ایک اسکینر لگ رہا ہے, جس نے اب تک نہیں کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہاں اسکین کر دے. طریقہ اس کے اندر لکھا ہوا, اور نہیں لکھا ہوا تو اس سے معلوم کر سکتا ہے, مجھ سے معلوم کرے اور اپنے پڑوسی سے معلوم کرے. اب تو اکثر بہت لوگوں نے کر دیا ہے, عام طور پر جس نے نہیں کیا ہے اب تک ای میل کر دے. وقت چونکہ بہت ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.